اب متزل والے کے دو صاحبزادے ہیں اور دونوں اس وقت زیر تعلیم ہیں. حالانکہ وہ جوان ہیں, کاروبار بھی کر سکتے ہیں, تجارت بھی کر سکتے ہیں, آپ جہاں چاہیں وہاں لگوا بھی سکتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ تعلیم و تربیت اس کا کوئی کارن اور مقصد ارشاد فرمائے تاکہ عوام و خاص بھی اپنی اولاد کو اس طرح پیغام دے سکیں. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جی یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں جی شہید ملت سے لے کر کے مجھ تک ہمارے خاندان میں ہمیشہ ایک ہی شخص دینی فیلڈ میں رہا ہے اور باقی دنیاوی فیلڈ میں رہا ہے, لیکن دنیاوی فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی دیندار رہے ہیں. جیسے میں اگر صاحب سجادہ ہوا تو میرے والد صاحب منور مل تھے, وہ دنیاوی فیلڈ میں تھے, کاروباری تھے, دنیاوی فیلڈ میں رہتے ہوئے مطلب دینداری بھی تھی ان کے اندر. ایسے میرے دادا صاحب سجادہ تھے, ان کے والد صاحب تھے, وہ بھی دنیاوی. تو یہ ہماری خاندان کا یہ معاملہ یہ ہے کہ دینداری میں اور دین کے کام میں اگر صاحب سجادہ ہوتا ہے تو زیادہ تر وقت ہے وہ دین کی خدمات میں, تبلیغ و سنیت کی اشاعت میں لگا رہتا ہے. اس لیے وہ کاروبار کر نہیں سکتا. کاروبار کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے. جب مریدوں میں جانا آنا ہوگا, دورے پر جانا آنا ہوگا, خطابت کے لیے جانا, اگر مقرر ہے تو جانا ہوگا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا تو نہیں حاصل کر سکے گا. بے شک. تو ایک دنیا دار اس لیے رہا ہے ہمیشہ ہمارے خاندان میں تاکہ وہ دنیا کمائے اور جو دینداری میں ہے اس کا وہ ساتھ دے, تاکہ جو سجادہ نشین ہے اس کو مریدوں کے پیسے کی لالچ نہ رہے, مریدوں کے پیسے نذرانے کی لالچ نہ ہو اس کو. اور لالچ نہیں ہوگی تو کیا ہے کہ وہ حق بات بیان کر سکے گا, حق بیان نہیں کر سکے گا. ابھی جیسے مثال کے طور پر میں ہوں تو میں پورا سال مریدوں میں جاتا آتا رہتا ہوں, پورا سال دورے پہ رہتا ہوں, تو ظاہر بات ہے میں کما تو سکتا نہیں ہوں, بزنس تو کر نہیں سکتا جی, لیکن ماشاءاللہ میرے 4 بھائی ہے, میرے دست و بازو ہے, وہ کما رہے ہیں, مجھے کھلا رہے ہیں, میں گھوم رہا ہوں, فلائٹوں میں گھوم رہا ہوں, گاڑیوں میں گھوم رہا ہوں. تو مریدوں کے پاس سے مجھے وصولی نہیں کرنا. ابھی میں جاتا ہوں مریدوں میں تو میں اپنی فلائٹ کی ٹکٹ نکال کر کے جاتا ہوں, اپنی کار میں جاتا ہوں, ڈیزل بھی اپنا پھراتا ہوں. اور کبھی کبھی کہ ایسا ہوا کہ مریدوں میں جاتا ہوں تو فلائٹ کی ٹکٹ بھی کوئی نہیں دیتا, ڈیزل پرانے کا خرچ بھی کوئی نہیں دیتا. کبھی کبھی بیان کے لیے بھی جاتا ہوں تو بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن ایک تمنا نہیں ہوتی. اس لیے وجہ کہ میرے بھائی سب دنیا دار ہے اور دنیا کما کر کے مطلب ہم کو ضرورت نہیں ہے دنیاوی مال کی. اور اگر اس طریقے سے ہوتا کہ میں دنیا داری بھی مجھے کمانی ہے اور دینداری بھی مجھے کرنی ہے تو پھر مریدوں پر امید بڑھ جاتی ہے. پھر مریدوں سے ایک لالچ ہوتی ہے کہ مرید دے دے تو بہت اچھا ہے, میرا گھر بھی چلے گا, میرے سفر کے اخراجات بھی نکل جائے, کچھ نذرانہ بھی زیادہ دے دے. تو ایک مریدوں پر اس کا اثر یہ پڑتا ہے, پھر حق بیان ہی نہیں کر سکتا. پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو امیر ہوتے ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں, وہ بول رہے, وہ ایک شرمندگی ہوتی ہے, ارے اتنا سارا نذرانہ دے رہا سال میں, وہ کہ ناراض ہو گیا, نذرانہ دینا بند کر دیا. تو یہ دنیاوی, اسی لیے میرے جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کو میں نے عالم فضیل بنا. آپ تو جانتے ہیں افریقہ میں انہوں نے فاضل کی سند ابھی ایجپٹ میں پڑھ رہا ہے, اور ایک بیٹا ہے وہ دنیاوی تعلیم میں ہے. تو ان کو بھی ہے اگر پورا سال دورے پر رہنا ہے تو گھر کی فکر نہ ہو کہ بھائی پرورش کیسے ہوگی, گھر کا خرچ کیسے چلے گا. تو ایک بھائی ہے وہ دنیا داری میں رہے, ایک بھائی دینداری میں رہے, تاکہ دین کا کام بھی اچھی طریقے سے ہو اور مفاد نہ ہو کسی قسم کا. ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ بھائی آج ماحول تو کیا ہے. ابھی میں حیدرآباد سے ایک پروگرام کے لیے آیا, ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے. حالانکہ حیدرآباد سے مجھے سورت ہی جانا تھا, لیکن ایک پروگرام پہلے سے میں دے چکا تھا ادھر اپنے کاٹھیا واڑ کے علاقے میں. تو حیدرآباد سے میں نے 12,000 کی ٹکٹ نکال کر کے میں سورت آیا, سورت سے 4,000 کی ٹکٹ نکال کر کے میں دیو آیا, اور دیو سے بائی روڈ 2,000 روپے کا ڈیزل خرچہ کر کے میں واپس گیا اور واپس آیا. اور وہاں سے الحمدللہ انہوں نے 2,000 کا نذرانہ پیش کیا. تو مطلب مجھے کچھ ہوا نہیں, ورنہ تو فکر ہوتی نا کہ میں نے اتنا خرچ کر لیا, 2,000 روپے کا کور ملا, اب دوسرا پیسہ ہو تو قرض ہو گیا, قرض ہو جاتا نا اگر میں کچھ نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ چونکہ بھائی الحمدللہ سب ساتھ میں سب کماتے کھاتے پیتے سے کوئی وہ نہیں,
کہ پروگرام کے لیے یا تو پروگرام سے انکار کر دیتا اگر میرے پاس اسباب نہیں ہوتے دنیاوی اسباب تو کہ بھائی اتنی دور سے میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، حالانکہ وعدہ کر لیا تھا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے کہ کچھ لوگ دنیاوی کمائیں اپنے فیملی کے ممبر اور دینداری میں کچھ رہے تاکہ دین کا کام بھی اچھی طریقے سے ہو اور دنیا داری میں رہ کر کے دینداری مطلب 5 وقت کی نماز کے پابند ہو اور ایمان کی سلامتی ہو اور کیا رسول پاک کی محبت ہو اتنا کافی ہے اور دنیا داری کرے. ہاں